اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین واصحابہ الاجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا۔ السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی مولا۔ السلام علیکم یا ابا محمد الحسن۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی۔ السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری۔ السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ السلام علیکم یا خواجہ غریب نواز۔ السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی۔ برِ صغیر میں اولیاء اللہ کے امام، ہم سب ادنا لوگوں کے ٹیچر شیخ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب لکھی۔ کتاب کے آغاز میں داتا صاحب فرماتے ہیں، میں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارہ کیا۔ فرماتے ہیں استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ ہم بارگاہ رب العزت میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام انبیاء کرام کا واسطہ پیش کرتے ہیں، اولیاء کرام کا واسطہ پیش کرتے ہیں، بالخصوص داتا صاحب کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارہ کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا سنانا نفع بخش ہو، آمین یا رب العالمین۔ داتا صاحب فرماتے ہیں سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ خالصتاً رب تعالیٰ کی رضا کے لیے کہیں پر پہنچتا ہے، حاضر ہوتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، جبکہ جو بولتا ہے بعض اوقات نفس کو راضی کرتا ہے اور بعض اوقات رب کی رضا کے لیے بھی بول لیتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا، ہم سب کا سننا مالک آپ کی رضا کے لیے ہو اور ہمارے نفسوں کو راضی نہ کرے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ایک دفعہ پھر کشف المحجوب ریڈنگ سیشنز ہم ریزیوم کر رہے ہیں، اور اس وقت ہم کتاب کے تیسرے حصے کو پڑھ رہے ہیں۔ تیسرا حصہ اپنے اختتام کی جانب ہے، اور اس تیسرے حصے کا آخری سیکشن ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم پڑھیں، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ تمام مرحومین جنہوں نے دار فنا سے دار بقا کی جانب سفر کیا، بالخصوص میں اپنی والدہ کو یاد کرتا ہوں، صبا کی نانی ہیں، گل لالا آپا کے بیٹے شاہ زین ہیں، مبینہ آپا ہماری ایک ریڈنگ سیشن میں ہماری کمپینین تھیں اس ریڈنگ گروپ کا۔ ہم ان سب کی ارواح کو یاد کرتے ہیں، اور جو کچھ ثواب اگر ہمیں حاصل ہو تو ان کی ارواح کو ضرور ہم پیش کرتے ہیں۔ فرقہ حلولیہ کے اوپر کل گفتگو ہم نے اس کا آغاز کیا تھا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ داتا صاحب نے 12 گروپس کا تعارف کروایا ہے، جس میں سے 10 گروپس حق پر ہیں اور 2 گروپس جو ہیں وہ رد کیے ہوئے ہیں، مردود ہیں۔ وہ داتا صاحب خود انہیں مردود کہہ رہے ہیں، ریجیکٹڈ کہہ رہے ہیں۔ تو وہ 2 گروہ جو اپنے آپ کو صوفی کہتے تھے اور داتا صاحب کے دور تک ایگزسٹ کرتے تھے، جن کو داتا صاحب نے اور اولیاء کاملین نے ریجیکٹ کیا، اس کو فرقہ حلولیہ کہا جاتا ہے۔ فرقہ حلولیہ ایک ایسا گروہ ہے یا 2 ایسے گروہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک، رب کی روح جو ہے وہ انسان کے اندر حلول کر جاتی ہے، جذب ہو جاتی ہے،
اور یہ حلول جو ہے ایک طرح کی یونین ہوتی ہے۔ داتا صاحب کے ہاں اس کا سخت کرٹیسزم ہے، اور داتا صاحب پوری کتاب میں پیچھے بھی وہ یہ بات بارہا کرتے ہیں، اس مقام پر بھی وہ یہ بات کریں گے کہ رب تعالیٰ اور بندے کا کنیکشن ہو سکتا ہے، انٹینس قسم کا کنیکشن، مگر وہ کنیکشن ایک فزیکل فینومینن نہیں ہے۔ رب ہے، بندہ بندہ ہے، اور وہ جو برج ہے اس برج کو ہم کبھی بھی کراس کر نہیں سکیں گے۔ اور جو دو امپورٹنٹ ٹرمز ہیں جن کو بارہا داتا صاحب استعمال کرتے ہیں، جو کہ اسلامک تھیولوجی کی ٹرمز ہیں، قدیم اور حادث۔ قدیم کا مطلب ہے ان کریٹڈ، قدیم کا مطلب ہے کوئی ایسی ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ حادث اس چیز کو کہتے ہیں جو کریٹ کی جاتی ہے، جو پہلے نہیں تھی بعد میں بھی نہیں ہوگی، یعنی وہ فانی ایک چیز ہے۔ کریٹڈ اور فانی چیز کو حادث کہتے ہیں۔ رب تعالیٰ کے علاوہ جتنی ہستیاں، جتنی چیزیں، جتنی اشیاء اس دنیا میں اپنا وجود رکھتی ہیں وہ حادث ہیں، صرف رب تعالیٰ کی اکیلی ذات قدیم ہے۔ داتا صاحب کے ہاں اس پر شدید ایمفسس ہے، اور کیونکہ داتا صاحب فرقہ حلولیہ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، اس کی کریٹیک کر رہے ہیں، تو داتا صاحب نے مناسب سمجھا کہ روح کے کانسٹرکٹ کو کلیریفائی کیا جائے کہ اسلام میں قرآن اور سنت کے مطابق روح کے میننگز کیا ہیں، روح کیا ہے، کیا روح قدیم ہے، کیا روح حادث ہے، کیا روح اللہ کی پراپرٹی ہے یا اللہ کی تخلیق ہے۔ تو یہ بحث کل داتا صاحب نے اس کا آغاز کیا تھا، اور بحث کے آغاز میں اگر ہم ایک کوئک ریکیپ کر لیں تو ایک بات ہم سٹارٹ میں کہہ دیتے ہیں کہ داتا صاحب کے ہاں روح حادث ہے، روح کریٹڈ ہے، روح قدیم نہیں ہے۔ اور جو دوسری امپورٹنٹ بات جو سٹارٹ میں ہی ہمیں یاد کر لینی چاہیے، داتا صاحب ہمیں پیچھے بتا چکے ہیں، ایک رب تعالیٰ کی ذات ہے، دوسری رب تعالیٰ کی صفات ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ڈینوٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہے، جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قدیم ہے، لیکن جو اللہ کی صفات ہیں وہ اللہ سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم ان کو انڈیپینڈنٹلی کچھ مانیں گے تو پھر توحید کے کانسیپٹ میں ڈسٹربنس پیدا ہوگی، ڈسوننس پیدا ہوگی۔ تو داتا صاحب اس لیے جب صفات کی بات کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی صفات نہ عین ذات ہیں اور نہ ہی غیر ذات ہیں، یعنی ہم اللہ کی صفات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے کہ وہ کس طرح سے ایگزسٹ کرتی ہیں، کیونکہ اگر ہم اللہ کی صفات کو انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس ماننا شروع کر دیں تو شرک کا گیٹ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ انہی صفات کو پھر بہت سے لوگ ڈیٹیز بنا کے پوجنا شروع کر دیتے ہیں، علیحدہ سے وہ گاڈز کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ دیگر مذاہب میں یہی ہوا ہے کہ شاید کسی دور میں ہندوازم میں بھی یونٹی اینڈ وننس آف گاڈ ہو، لیکن وہ جو خدا کی صفات تھیں وہ جب فزیکل مینیفیسٹیشن کی طرف ود دا پیسج آف ٹائم گئیں تو وہ صفات ہی ڈیٹیز اور شرک کی طرف پہنچ گئیں۔ تو اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں نہ وہ عین ذات ہیں نہ وہ غیر ذات ہیں۔ اللہ کی صفات یقینی طور پہ قدیم ہے کیونکہ وہ اللہ کی ہیں، لیکن اللہ رب العزت جو چیز خلق کرتے ہیں وہ اللہ کی صفت نہیں ہے، یعنی جو اس کا رزلٹ ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے۔ تخلیق کرنا اللہ کی صفت ہے اور تخلیق کرنا اللہ کی قدیم صفت ہے، لیکن اس تخلیق کے پروسیس سے جو پروڈکٹ سامنے آتا ہے وہ قدیم نہیں ہے، وہ حادث ہے۔ یہ ایک باریک بات ہے۔ تو داتا صاحب نے کل جو کانورزیشن شروع کی، انہوں نے کہا روح کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے، یہ اسینشل ہے، ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ اور ساتھ ہی داتا صاحب نے کہا کہ مگر جو ریشنالٹی ہے، ریزن ہے، وہ روح کی حقیقت کو پہچاننے سے عاجز اور قاصر ہے۔ اٹ از انیبل ٹو کمپریہینڈ دا ڈیپتھ آف اسپرٹ، کہ اسپرٹ اصل میں کیا ہے، کیونکہ یہ غیر مرئی چیز ہے، ایسی چیز ہے جس کو آپ محسوس نہیں کر سکتے اور عام حالات میں آپ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔
روح کے بارے میں صحیح علم داس صاحب نے کہا کہ وہ اصل میں اللہ رب العزت کے پاس ہے، اللہ رب العزت اس کو جانتے ہیں۔ اور پھر داس صاحب نے کہا کہ جوز جو تھے وہ ایسی سازشیں کرتے تھے اور مشرکین کو ایسے سوالات سجھاتے تھے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرو، یہ سوال کرو۔ تو انہوں نے ایک مشرک کو تیار کیا اور اس سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ روح کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ تو داس صاحب نے جب اس واقعے کو کوٹ کیا ہے تو بڑی دو چیزیں داس صاحب نے ایڈریس کی ہیں وہاں پہ۔ پہلی چیز کہ روح کی ایگزسٹنس ہے، ہم ایتھیسٹ کی طرح یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ صرف میٹر ہی ہے، روح ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اور دوسری طرف ہم مشرکین کی طرح یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ روح قدیم ہے۔ تو داس صاحب نے جب اس واقعے کو بیان کیا تو فرمایا کہ جب اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا روح کیا ہے، تو اللہ نے کہا یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو جب اللہ نے یہ کہا کہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس سے یہ پتہ چلا کہ روح کی ایک ایگزسٹنس ہے، اللہ نے ایک چیز پیدا کی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ امر ربی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو روح کی ایگزسٹنس بھی بتائی گئی اور روح کا حادث ہونا بھی بتایا گیا۔ اور پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی داس صاحب نے سٹارٹ میں ایک حدیث پیش کی کہ روح اللہ کے جمع کیے ہوئے لشکروں میں سے لشکر ہیں۔ اب جو لوگ روح کو قدیم ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے وہ روح کی یونٹی میں بھی بلیف کرتے ہیں کہ روح ایک ہے، اور وہی خدا کی ایک روح سارے باڈیز میں جاتی ہے، وہ بھی ایک شرک کی ایک فارم ہے نا۔ تو جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ روح اللہ کے جمع کیے ہوئے لشکر ہیں، تو ارواح کی ملٹیپلسٹی بھی بتائی گئی ہے۔ ارواح کریٹڈ بھی ہیں اور دے آر ملٹیپل ان نمبرز ایز ویل، اور وہ تو کیونکہ وہ توحید کا ایسپیکٹ نہیں ہے، وہ ایک کریشن کے پروسیس کے تھرو سامنے آئی ہیں۔ تو خیر دادا صاحب نے ضمنی طور پہ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ایک اور بات بھی کہی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جن کی وہاں پر دوستی تھی وہ یہاں پر بھی دوست ہوتے ہیں، جن کی وہاں پر ناشناسائی تھی وہ یہاں پر بھی مختلف رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں۔ دادا صاحب نے روح کے بارے میں انیشل کانورزیشن کی تھی۔ پھر داتا صاحب نے روح کے بارے میں 3 اسپیسیفک باتیں کی ہیں۔ مسلم تھیولوجی کو کسی حد تک انہوں نے اس کی ریجیکشن کی ہے، جو فلسافیکل لینس سے آرگومنٹس تھے روح کے، ان کی ریجیکشن کی ہے اور مسٹیکل آرگومنٹس ایڈوانس کی ہیں۔ تو دادا صاحب نے کہا کچھ تھیولوجنز اور فلاسفرز کا یہ خیال ہے کہ روح زندگی کو کہتے ہیں، روح از لائف، اسپرٹ از لائف، اور اسپرٹ کی وجہ سے انسان زندہ رہتا ہے اور اسپرٹ کی وجہ سے انتقال ہوتا ہے، اور یہ لائف ہے اصل میں۔ تو دادا صاحب نے کہا کہ اگر ہم روح کو لائف مان لیں تو لائف از اے پراپرٹی، لائف ایک ایسنس ثابت نہیں ہوگی۔ اور یہ ایسنس اور پراپرٹی کی بات میں دوبارہ سے کر لوں، ایسنس کو جوہر کہتے ہیں، پراپرٹی کو ارض کہتے ہیں۔ یہ پودا گرین ہے، گرین اس کا ارض ہے، پودا بذات خود ایک جوہر ہے۔ یہ جس گملے میں اگر آیا ہوا ہے تو وہ اس کی ایک پراپرٹی ہو سکتی ہے کہ جس میں گملے میں لگا ہوا ہے، لیکن پودا بذات خود اپنی ایک انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس رکھتا ہے۔ اگر یہ پودا لال بھی ہو سکتا تھا، اس کا لال ہونا اس کا ارض ہوتا۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ روح لائف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لائف ایک پراپرٹی ہے، اور وہ کس کی پراپرٹی ہے؟ پھر ایک ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی۔ قدیم کی پراپرٹی وہ ہو نہیں سکتی، اور حادث کی بھی پراپرٹی اگر وہ ہوگی تو وہاں پر بھی ایک پرابلم ایریا، گرے ایریا آ جائے گا۔ تو پہلی بات تو دادا صاحب نے کہا کہ یہ روح کو لائف کہتے ہیں، یہ کوئی اتنی صحیح بات نہیں ہے۔ پھر دوسری بات ایڈوانس کی گئی کہ دیکھیں روح جوہر یا پراپرٹی، اس کی ڈیبیٹ ہم نہیں کر رہے، لیکن روح اور لائف 2 ایسی ریالٹیز ہیں جو انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ جہاں پر لائف ہوتی ہے وہاں پر روح ہوتی ہے، جہاں پہ روح ہوتی ہے وہاں پہ لائف ہوتی ہے، یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں ہمیشہ۔
تو دادا صاحب نے کہا کہ اگر اس بات کو بھی مان لیا جائے تو یہاں سے بھی روح کا پراپرٹی ہونا ثابت ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے تو یہ کہا کہ وہ جمع کیے ہوئے لشکر ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس ہونی چاہیے اور اس کی اپنی پراپرٹیز ہونی چاہیے. روح صرف پراپرٹی کے لیول پہ اس کو ڈویزیبل تو نہیں کر سکتے ہم. پھر دادا صاحب نے کہا کہ ہم اولیاء کاملین اور کتاب و سنت سے جو آرگومنٹس ہم نے اخذ کیے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. روح اور لائف میں فرق ہے. لائف اللہ کا حکم ہے, اللہ جس کو چاہے زندہ کر دے, وہ اللہ کی مرضی ہے. روح ایک جسم لطیف ہے, سٹل باڈی ہے, جو اللہ امانتاً ہیومن باڈیز کے اندر اس دنیا میں رکھ دیتے ہیں, اور جب اللہ کا دل کرتا ہے وہ اس امانت کو اٹھا لیتے ہیں. اور روح جسم لطیف ہے, سٹل باڈی ہے. اور اگر کوئی یہ کلیم کرے کہ روح اور لائف اکٹھی ہوتی ہے تو یہ بات درست نہیں ہے. جب ہم سوتے ہیں تو ہم زندہ ہوتے ہیں, مگر ہماری اسپرٹ سیر کر رہی ہوتی ہے. تو یہ کہنا کہ لائف از ڈیپینڈنٹ آن اسپرٹ, یہ بات غلط ہے. لائف از ڈیپینڈنٹ اپون دی انسٹرکشن آف اللہ تعالیٰ, آن دی آرڈر آف اللہ تعالیٰ. اور عام طور پہ آف کورس جو زندہ لوگ ہیں ایک روح بھی اپنے اللہ نے رکھی ہوتی ہے, عام طور پہ یہ اللہ کی سنت ہے. دوسری بات دادا صاحب نے اور بھی امپورٹنٹ کی, انہوں نے یہ فرمایا کہ روح کی پراپرٹی عقل ہے, کانشسنس ہے. اصل میں روح کانشس ہوتی ہے, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ روح آپ کی کہیں اور ہو اور آپ کی باڈی کانشس ہو. آپ کی کانشسنس وہاں پہ ہوگی جہاں پہ آپ کی روح ہے. آپ اگر سوئے ہوئے ہیں, مطلب یہ فرما رہے ہیں وہ, میں اس کو صرف کلیریفائی کر رہا ہوں کہ اگر آپ سو رہے ہیں, آپ زندہ ہیں, مگر سویا ہوا بندہ غافل کنسیڈر ہوتا ہے. عام آدمی وہ غافل کنسیڈر ہوتا ہے. اس کی اسپرٹ جہاں پر ہے وہ کانشسنس کا لیول ہے اس کا. تو کانشسنس کا تعلق اسپرٹ کے ساتھ ہے. یعنی اگر ہم یہ کہیں لائف اسپرٹ کی پراپرٹی نہیں ہے, کانشسنس اسپرٹ کی پراپرٹی ہے. جہاں پہ اسپرٹ ہے وہاں پر کانشسنس ہے. پھر دادا صاحب نے اپنے اس آرگومنٹ کو, یعنی بنیادی آرگومنٹ ان کا کیا ہے؟ بنیادی آرگومنٹ ان کا یہ ہے, احادیث کے مطابق روح ایک عرض نہیں ہے, روح ایک جوہر ہے. اس کی ایک انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس ہے, اور اس کی اپنی پراپرٹیز ہیں, آگے اس کے اپنے عرض ہیں, اور اس کا ایک بڑا عرض عقل ہے. گاڈ کانشسنس کہہ لیں, جو بھی کانشسنس کہہ لیں, شعور کہہ لیں. پھر دادا صاحب نے اپنی جو کل کی کانورزیشن جہاں پر ہم نے کلمنیٹ کی تھی, دادا صاحب نے فرمایا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام کو آسمانوں پر ان کی شان کے مطابق دیکھا, اور وہ سارے نبیوں کا دادا صاحب نے نام لکھا. اور دادا صاحب نے کہا کہ دیکھیں وہ روحیں تھیں, ارواح انبیاء تھی جن کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے, اور روحیں جوہر تھیں تو اس لیے وہ نظر آ رہی تھیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ پا رہے تھے. اگر روح پراپرٹی ہوتی تو پراپرٹی کسی باڈی کی ہوتی, لیکن باڈی تو ان کی قبروں میں تھی, تو پراپرٹی تو نہیں ہے. اور پراپرٹی اس طرح سے نظر بھی نہیں آتی. کیا آپ کو حضرت ابراہیم نظر آ رہے ہو؟ تو روح کی ایک انڈیپینڈنٹ ساخت ہے, ایک شکل اور صورت ہے. وہ اگر صرف پراپرٹی ہوتی تو وہ اس طرح نظر نہ آتے. وہ کیونکہ ان کا جسم لطیف سٹل باڈی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے, دیٹ از وائی ان کا وہ روحیں جوہر قائم بذات, قائم بخود, وہ ایگزسٹنس رکھتی ہیں اپنی. اور اگر وہ پراپرٹی ہم ان کو کنسیڈر کرتے, پراپرٹی کسی باڈی کی ہوتی, باڈی تو قبر میں تھی, پھر کس کو دیکھ رہے ہوتے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ایسا نہیں ہے. روحوں کو دیکھا جا سکتا ہے. اور دادا صاحب نے کہا اس دنیا کے لیے خاص طور پہ سر کی آنکھ کے مقابلے میں اگر آپ کا دل کی آنکھ کھلی ہو تو آپ روحوں کو دیکھ سکتے ہیں. اور پھر دادا صاحب نے ایک اور بات یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ کی کہ اس حدیث مبارکہ پر غور کرتے رہنا
کہ روح اللہ کے جمع کیے ہوئے لشکروں میں سے لشکر ہیں، اگر وہ لشکر ہیں تو وہ آ جا بھی سکتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ آف کورس روحوں کو یہ اجازت مل سکتی ہے کہ وہ ٹریول کریں، وہ اللہ کی مرضی ہے وہ کیسے ٹریول کرواتا ہے ان کو۔ مطلب روحوں کا جو لائف سپین ہے وہ اللہ کے حکم سے اس کارنل باڈی سے زیادہ ہے آف کورس، اور اللہ ان کو جب کریٹ کرتے ہیں تو پھر اپنی شان کے مطابق اس کو ایک اٹرنل تو خیر نہ کہیں، لیکن مطلب ایک ایک ایسی ایگزسٹنس ہے جو جس کا ٹائم سپین شاید اس دنیاوی سیریل ٹائم کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اللہ چاہیں تو اس کو بھی ڈسٹروائے کر سکتے ہیں نا، روح کو بھی ڈسٹروائے تو اللہ دیکھیں اللہ چاہے تو اللہ از ناٹ باؤنڈ بائی اینی لا، اللہ از دا لا ہمسیلف۔ مطلب میرا کہنے کا مقصد ہے کہ باڈی بیچاری کو کھا پی جائیں تو باڈی کو مسئلہ نہیں ہے، اصل میں کانشسنس آپ کی روح ہے۔ اگر روح کہیں اور ہے اور آپ کی ایک یہاں پہ باڈی پڑی ہوئی ہے تو شاید باڈی کو تکلیف نہ ہو رہی ہو، جب تک روح اس تکلیف کو فیل نہیں کرتی نا۔ روح از دا کمپوننٹ آف کانشسنس، روح اس پین اور پلیجر کو فیل کر رہی ہے کہ میں جنت میں ہوں، میں جہنم میں ہوں۔ باڈی تو ایک وہ ہے نا ساتھ وہ اس پہ علامہ جلال الدین سیوطی کی جو کتاب ہے، دیگر جو اسکالرز اس پہ گفتگو کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ڈیتھ ہوتی ہے فوری طور پہ تو اسپرٹ اور باڈی کا تعلق کسی حد تک قائم رہتا ہے، وہ ایک دم نہیں ٹوٹتا، اور وہ سٹیجز میں جاتا ہے۔ وہ مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں 40 days تک رہتا ہے، کچھ لوگ اور ٹائم بھی بتاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، وہ روح اسپرٹ اور باڈی کا تعلق رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ پھر وہ آپ کو 3 سوالات جیسے قبر میں پوچھے جاتے ہیں، وہ بھی آپ کی وہ کانشسنس کے ہیں نا، آپ کا رب کون ہے، آپ نبی پاک کے بارے میں کیا خیال کرتے تھے، وہ 3 سوالات۔ اچھا جی، پھر دا صاحب نے یہ بھی کل بات کی تھی کہ شہداء کی جو روحیں ہیں احادیث کے مطابق وہ جنتی پرندے جو ہیں ان کے کیریئرز ہوتے ہیں اور وہ جنت میں رہتے ہیں، تو کل یہ بھی بات ہوئی تھی۔ آج سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اب قدیم اور حادث آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور دا صاحب اصل میں توحید کو ڈیفینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی شے قدیم نہیں ہے، اور جو ریلیجن ان میں بلیو کرتے ہیں دا صاحب ان کو کریٹیک کریں گے۔ اب باقی رہا اختلاف ملحدین کا کہ وہ روح کو قدیم کہتے ہیں اور اس کی پرستش کرتے ہیں، اور اشیاء کا فاعل اور ان کا مدبر اس کے سوا کسی کو نہیں جانتے۔ انہی ارواح کو معبود، قدیم اور مدبر عالم کہتے ہیں، اور ایک جسم سے دوسرے جسم کی طرف پلٹ جانے والا خیال کرتے ہیں۔ یہ 2 جملوں کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں، یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ روح کے بارے میں جو غلط کانسیپٹ ہے اس کو داسا پہلے بتا رہے ہیں وہ کانسیپٹ کیا ہے۔ باقی رہا اختلاف ملحدین کا، گمراہوں کا، وہ روح کو قدیم کہتے ہیں، روح کی پرستش کرتے ہیں، روح کی عبادت کرتے ہیں، وہ روح کو کوئی گاڈ یا ڈیٹی سمجھتے ہیں۔ اشیاء کا فاعل اور ان کا مدبر اس کے سوا کسی کو نہیں جانتے۔ وہ جو فلسفی میں گاڈ کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے فرسٹ موور کے لیے، فرسٹ موور جس نے پہلے چیزوں کو سٹارٹ کروایا، تو اشیاء کا فاعل یعنی وہ جس نے موشن سٹارٹ کی، ایکشن جس نے سٹارٹ کیا، مدبر جو کہ چیزوں کو ڈیزائن کرتا ہے، یا اس کیس میں تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ روح کی پرستش کرتے ہیں، روح کو فرسٹ موور سمجھتے ہیں، روح کو ڈیزائنر یا کریٹر سمجھتے ہیں آف دس انٹائر یونیورس، اور ارواح کو معبود قدیم یعنی ہمیشہ والا، وہ معبود جس کی ہمیشہ سے عبادت کی جا رہی ہوتی ہے، عالم کا مدبر یعنی ڈیزائنر آف دس یونیورس کہتے ہیں۔ اور امپورٹنٹ بات، غلط جو خیال ہے ان کا وہ کیا ہے؟ ایک جسم سے دوسرے جسم کی طرف پلٹ جانے والا خیال کرتے ہیں۔
کہ ایک اسپرٹ کسی اور باڈی میں جا سکتی ہے. یہ غلط خیال ہے بالکل 100%. اگر اللہ نے فہد پیدا کیا ہے تو فہد کی اسپرٹ فہد کی باڈی میں جائے گی, وہ اسلم صاحب کی باڈی میں نہیں چلی جائے گی, مطلب ایسے جو بھی نام تھا. ہاں ہمارے ہاں بھی جو آپ دیکھیں کہ کچھ بے وقوف لوگ جو ہیں وہ شاید ان کو سائیکوٹک ہوتے ہیں یا سائیکولوجیکل کوئی ڈسننس ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی فلانے بزرگ ہمارے اندر آ گئے. یہ آپ نے یہ سنا ہوگا, یہ بڑی عام سی بات ہے. وہ ایک دم کوئی خاتون ہے, ان پہ کوئی حال چڑھ گیا, وہ قابو میں نہیں آ رہی, اور وہ جی فلانے بزرگ آ گئے ان کے اندر. وہ جو جتنی بڑی دکان ہوگی اتنی بڑے بزرگوں کا نام لے کے وہ ان کے اندر آ جائیں گے. وہ پھر اوٹ پٹانگ حرکتیں کریں گے, اوٹ پٹانگ اول فال بکیں گے, اور پھر آپ سے کہیں گے جی یہ کر دیں, وہ بزرگ یہ کہہ رہے ہیں. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو اسپرٹس کو گاڈ, ڈیٹی, فرسٹ موور, ڈیزائنر اور ایک باڈی سے دوسری باڈی کی طرف جانے والا خیال کرتے ہیں, یہ سارے خیالات فاسد اور باطل ہیں, یہ غلط ہے. اچھا اگلا جملہ دیکھیں. جتنا اس شبے پر خلقت کا اجتماع اور اتفاق رہا ہے اتنا کسی اور شبے پر نہیں. اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے جو جتنی باتیں میں ابھی بتائی ہیں یہ جھوٹ ہیں, ڈاؤٹس ہیں, لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے ان خیالات کے پر کنسنسس کیا ہوا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. کیونکہ سب نصارہ دراصل اسی بات پر متفق ہیں, یعنی کرسچن کا جو کور ہے نا بلیفز کا, وہ سارا یہی ہے. اگرچہ وہ بیان اس کے خلاف کرتے ہیں, ورڈز کے لیول پر وہ چیزوں کو اوپر نیچے کرتے ہیں, لیکن اصل میں ان کا کہنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اسپرٹ جو ہے وہ کریٹر بھی ہے, اسپرٹ اٹرنل بھی ہے. جو کہتے ہیں نا فادر, ہولی گوسٹ, وہ ساری وہ جو ٹرینٹی میں, وہ ٹرینٹی بھی ویسے کبھی ریزالو نہیں ہوئی کہ وہ لاجیکلی کیا ہے وہ. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں سب کرسچنز اس غلط عقیدے پر ہیں. اسی طرح سب ہندو, اہل تبت, چین و ما چین اس بات پر متفق ہیں. بدھسٹ دا صاحب کے اس دور میں کہتے ہوں گے. ٹرانس مائگریشن بھی یہ تناسخ جس کو کہتے ہیں ہندو کانسیپٹ ہے. بدھزم ویسے ہندوازم سے بڑا انسپائرڈ بھی ہے. چائنیز اس وقت پتہ نہیں یہ چین ما چین شاید تاؤزم ہے یا شنتوازم ہے, پراببلی ون آف دیز. اچھا یہاں پر دا صاحب کہہ رہے ہیں شیعوں, کرامتیوں اور باطنی لوگوں کا بھی اجتماع اسی پر ہے. یہ جو شیعہ یہاں پہ دا صاحب لکھ رہے ہیں یہ اسماعیلیز ہیں, یہ مین سٹریم 12 شیعہز نہیں ہیں, یہ جو اثنا عشری ہیں. یہ جو اسماعیلی فرقہ ہے اس کو کرامتی اور باطنی بھی کہا جاتا تھا, اور اگر آپ نے وہ ہسٹری دیکھی ہو تو ان میں سے ایک فرقہ تھا اس نے اپنی جنت بھی بنائی ہوئی تھی اس دور میں. اور اردو کے ایک بہت بڑے رائٹر ہوئے ہیں عبدالحلیم شرر, انہوں نے ایک وہ فردوس بری کے نام سے وہ پورا اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے. تو وہ کرتے ہی مطلب ان کے 2-3 وہ گروپس تھے, اسیسنز بھی ان کو کہتے تھے. وہ جو اسیسنز تھے وہ زہر لوگوں کو مار بھی دیتے تھے, کچھ لوگوں کو وہ نشہ آور کوئی چیز پلا کے اپنی جنت میں لے جاتے تھے, اور ادھر وہ پورا انہوں نے ایک وہ سسٹم, پوری ایک وہ لمبی چوڑی اسٹیٹ تھی, پوری سٹی تھی جو انہوں نے آباد کی ہوئی تھی, وہاں پہ وہ جنت دکھا کے پھر اس کو نشہ آور دے کے واپس لے آتے تھے. اور اس طرح سے وہ کہتے تھے اگر تم ہماری ٹیچنگز پہ چلو تو دنیا میں ہی ہم تمہیں یہ احساس. جی لیکن یہ تو میں ابھی ہاں یہ ہسٹورک, یہ جو ابھی 3 فرقوں کا نام دا صاحب لکھ رہے ہیں نا, باطنی, کرامتیز, یہ ان ہسٹری اگر آپ پڑھیں تو یہ آپ کو ملے گی اس میں. دا صاحب کہہ رہے ہیں اور 2 گروہ ملحدین کے اور بھی اسی قول کے قائل ہیں کہ جی روح گاڈ ہے, روح ڈیزائنر ہے, ڈیٹی ہے, معبود ہے, مدبر ہے. دا صاحب کہہ رہے ہیں یہ سارے گروپس اس غلط عقیدے کو مانتے ہیں. یہ تمام گروہ جو ہم نے بیان کیے ہیں ان میں سے ہر ایک اسی قول کو ترجیح دیتے ہیں اور دلائل کے ساتھ اس کا دعویٰ کرتے ہیں.
تو کہہ رہے ہیں کہ اپنے اپنے وہ فیک آرگومنٹس بھی بیان کرتے ہیں. پس ہم ان سب گروہوں سے پوچھتے ہیں کہ تم اس لفظ قدیم سے کیا مراد لیتے ہو؟ قدیم زمانی یا قدیم ذاتی؟ داس صاحب کہہ رہے ہیں اگر یہ روح کو قدیم کہہ رہے ہیں تو میں ان سے سوال کرتا ہوں یہ کس لیول پر قدیم کہہ رہے ہیں؟ ٹائم کے لیول پر یا ایسنس کے لیول پر؟ اگر تو زمانے کے حساب سے قدیم کی بات ہو رہی ہے تو وہ ڈبیٹ اور ہے کہ جی کوئی چیز پرانی ہے زیادہ، اس باڈی کے مقابلے میں روح پرانی ہے، قدیم زمانی ٹائم کے اعتبار سے پرانا ہونا. اور اگر قدیم ذاتی کی بات کر رہے ہیں کہ اسینشلی وہ گاڈ لائک قدیم ہے تو پھر ڈبیٹ اور ہوگی. اٹرنل. ہاں تو داس صاحب کہتے ہیں اگر وہ یہ کہیں کہ قدیم سے ہماری مراد قدیم زمانی ہے تو پھر اختلاف کیسا؟ اگر وہ قدیم زمانی کہیں گے جی ٹائم کے اعتبار سے تھوڑی پرانی ہے تو پھر داس صاحب کہہ رہے ہیں ہم بھی ڈس ایگری نہیں کرتے ان سے، کیونکہ ہم بھی تو روح کو قدیم کہتے ہیں اور زمانے میں کوئی ایسا وقت نہیں تھا جس میں روح موجود نہ تھی. تو داس صاحب کہہ رہے ہیں کہ روح کو تو ہم بھی پرانا ہی کہتے ہیں. اور جب اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا تو کیا چیز پیدا کی؟ سب سے پہلے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارواح پیدا کی. اور جب یہ عالم ناسوت ٹائم اینڈ سپیس والی دنیا جب پیدا ہوئی تو جب یہ پیدا ہوئی تو اس سے پہلے روحیں موجود تھیں. روحوں کو پھر بھیجا گیا ادھر ٹائم اینڈ سپیس والے جہان میں. تو اس زمانے میں کوئی وقت ایسا نہیں تھا جب روحیں نہیں تھیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی اجسام پر ارواح کے قدیم زمانی ہونے کی تائید ہوتی ہے کہ کہہ رہے ہیں آقا کی بھی ایک حدیث ہے جو اسپرٹس کو باڈی سے پرانا ثابت کرتی ہے. جیسا کہ ارشاد ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو ہزاروں سال پہلے جسموں سے پیدا کیا ہے. تو داس صاحب کہہ رہے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ spirits were made prior to carnal bodies. پس ثابت ہوا روح اگرچہ زمانے کے لحاظ سے قدیم صحیح، ذات اور ماہیت کے لحاظ سے حادث ہے، اور ظاہر ہے کہ حادث محدث کے بغیر نہیں ہوتا، بلکہ وہ عدم سے وجود میں آنے میں کسی موجود کرنے والے کا محتاج ہے، اور موجود کرنے والا اللہ رب العزت ہے. تو داس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹائم کے اعتبار سے روح کو اگر ہم قدیم کہہ بھی دیں تو فارم اور سٹیٹ اور ایسنس کے لیول پر تو قدیم نہیں ہے. اور جو چیز قدیم نہیں ہوتی وہ حادث ہوتی ہے، اور حادث کا کوئی محدث کوئی کریٹر ہوتا ہے، اور اس کیس میں کریٹر اللہ رب العزت کی ذات ہے. روح کو گاڈ نہ سمجھا جائے. روح از جسٹ another creation آف اللہ تعالی. گویا روح اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک جنس ہے جو دوسری جنس یعنی جسم کے ساتھ پیوستہ ہوتی ہے، اور ان کے ایک دوسرے کے ساتھ پیوست کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر کے مطابق اس میں زندگی پیدا کر دیتا ہے. تو داس صاحب نے یہ اس کتاب میں جگہ جگہ ایک بات یہ کرتے ہیں کہ جنس کا جنس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. سملر بینگز کین بی پٹ ٹوگیدر. اللہ کا ایسنس اور ہے، اللہ قدیم ہے اور وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، اور ہم سب حادث ہیں. حادث لوگوں کا جو ایسنس ہے وہ سملر ہے. داس صاحب کہہ رہے ہیں جیسے روح ایک حادث چیز ہے، جسم بھی ایک حادث چیز ہے. اللہ نے ان دو حادث چیزوں کا آپس میں کنیکشن پیدا کیا اور اپنی تقدیر کے مطابق لائف پیدا کی. روح کو جسم سے پیوست کر کے لائف پیدا کر دی اللہ نے اپنے حکم کے تحت. لیکن جیسے کہ ابھی پیچھے انہوں نے ہمیں کل بھی بتایا ہے کہ روح لائف نہیں دیتی، لائف اللہ کا حکم دیتا ہوتا ہے. لیکن اللہ نے لائف کو کریٹ کرنے کے لیے جو ارینجمنٹ کی
کہ ایک جنس روح ایک جنس جسم، ان کو پیوست، اس کو بلینڈ کیا، اکٹھا کیا، یونیفائی کیا اور لائف کو اپنے حکم کے مطابق اس دنیا میں جاری کیا۔ جنس اس کیس میں ایک ایسنس کے معنوں میں آپ کر لیں، ایک پروڈکٹ یا کموڈٹی کے معنی میں، باڈی کہہ لیں، پروڈکٹ، کموڈٹی، کوئی بھی ورڈ، اینٹٹی کہہ لیں زیادہ بہتر ہے اس کیس میں۔ ایسے وہ ورڈ ہوتا ہے نا زرعی اجناس، ایگریکلچرل پروڈکٹس، جنس اس کا سنگولر ہے۔ اینی وے، تو دا صاحب کہتے ہیں گویا روح اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک جنس ہے، ایک اینٹٹی ہے جو دوسری جنس یعنی جسم کے ساتھ اکٹھی ہوتی ہے، اور ان کے اکٹھے ہونے سے اللہ اپنی تقدیر کے مطابق زندگی پیدا فرماتے ہیں۔ غرض یہ کہ ارواح مخلوق میں سے ایک جنس ہے اور جسم دوسری جنس۔ جب اللہ تعالیٰ ایک حیوان کی حیات مقدر کرتا ہے تو حکم دیتا ہے کہ روح جسم سے پیوست ہو جائے اور اس میں حیات حاصل ہو جائے، لیکن اس روح کا ایک جسم سے دوسرے جسم میں جانا روا نہیں۔ اسی لیے جس طرح ایک جسم کے لیے دو زندگیاں روا نہیں، اسی طرح ایک روح کے لیے دو جسم بھی روا نہیں۔ بہت بڑی بات دا صاحب نے بتا دی ہے۔ تو دا صاحب کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ، یہ کل دا صاحب ہمیں بتا چکے ہیں کہ اللہ اپنی مرضی سے لائف پیدا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے لا کو اگر ہم انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کریں تو وہ یوں ہے کہ اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں کہ کسی حیوان کو، کسی بھی مطلب اینیمل کو، وہ لیونگ بینگ کو وہ زندگی دیں، تو وہ روح کو حکم دیتے ہیں کہ وہ باڈی کے ساتھ مل جائے، اور پھر اللہ رب العزت اپنی منشا کے مطابق اس میں لائف پیدا کر دیتے ہیں، زندگی پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ اسپرٹ اپنی باڈی چھوڑ کر کسی دوسری باڈی میں جانے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ یہ جب بھی جائے گی یہ اپنی باڈی میں جائے گی، ڈیزگنیٹڈ باڈی میں۔ جس طرح ایک باڈی کے لیے دو لائفز نہیں ہے، اسی طرح ایک اسپرٹ کے لیے دو باڈیز نہیں ہیں۔ تو داسا فرما رہے تھے اسپرٹس ایک باڈی سے دوسری باڈی میں نہیں جا سکتی، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے۔ جس طرح ایک باڈی کے لیے دو لائفز نہیں ہیں، اور یہ کتنی بڑی اور سامنے کی بات ہے، مگر کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے انبیاء، اللہ کے اولیاء، ان کو بھی اللہ کی منشا کے مطابق ون چانس ملتا ہے، مطلب ایک لائف کے بعد دوبارہ وہ اس جہان پر اس طرح سے نہیں آئیں گے جو ان کا ٹائم سپین اللہ نے رکھا تھا وہ۔ تو اصل میں دا صاحب یہاں پر بھی یہ جو سائیکلک ایک آرگومنٹ ہے کہ یہ ایک گھن چکر چلتا رہتا ہے، جو کچھ مذاہب جس کو آپ پرچار کرتے ہیں اس کو بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں پارشلی، کہ ایک اسپرٹ آپ کی اب اس باڈی میں ہے، پھر اگلی دفعہ آپ بھینس میں چلے گئے یا ڈیموٹ ہو گئے یا پروموٹ ہو گئے، تو یہ اس کی اصل میں دا صاحب نگیشن کر رہے ہیں کہ آپ کی اپنی ہی باڈی میں آپ آئے تھے اور وہی آپ کی باڈی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی کوئی اور باڈی نہیں ہے۔ تو دا صاحب فرماتے ہیں اگر احادیث اس امر پر ناطق نہ ہوتی، یعنی اگر احادیث ہمیں نہ بتاتی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس معاملے کے متعلق خبر نہ دیتے، تو محض عقل کی روح سے روح کا مفہوم سوائے حیات کے اور کچھ نہ ہوتا، اور وہ ایک صفت ہوتی نہ عین قائم بذات خود۔ تو دا صاحب کہہ رہے ہیں اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہ ہوتی تو ہم روح کو صرف لائف سمجھتے کہ روح از اکویولنٹ ٹو لائف اینڈ اٹ از لائک اے پراپرٹی، یہ اپنی کوئی انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس نہیں رکھتی، یہ تو ایک پراپرٹی ہے، زندہ بندے روح ایک پراپرٹی ہے، جب مر جاتے ہیں روح ختم، زندگی ختم۔ لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں احادیث اور قرآن کی آیات سے یہ بتایا تھا
کہ روح ایک انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس رکھتی ہے، جس میں لطیف ہے، لشکروں میں سے لشکر ہیں جو کہ باڈی کے اندر آ کے امانتاً قیام کرتے ہیں. جی عین ایسنس کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے نا. یہ ابن عربی کی بھی ٹرمینالوجی میں یہ ورڈ آتا ہے. عین آپ کہہ لیں شے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. عقل کی روح سے اگر ہم روح کا مفہوم سوائے عقل کی روح سے روح کا مفہوم سوائے حیات کے اور نہ ہوتا، وہ ایک صفت ہوتی نہ کہ عین ایک شے قائم بذات خود، یعنی ایک انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس رکھنے والی شے. جیسے ابن عربی کے ہاں وہ عین ثابتہ کا ایک بھی کانسیپٹ ہے نا، عین شے کے معنی میں عیون، یہ اسپریچول لینگویج کے اندر یہ مسٹکس یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں. ویسے عین جو ہم جیسے عین عبادت ہے وہ بالکل کے معنوں میں بھی عین استعمال ہوتا ہے. اچھا داس صاحب نے اسپرٹ کو حادث ثابت کیا ہے، اور پہلا آرگومنٹ جو انہوں نے پیش کیا آپ کے سامنے کہ اگر کچھ لوگ یہ کہیں کہ اسپرٹ قدیم زمانی ہے تو اس پر ہمارا اعتراض نہیں ہے. ہمارا اعتراض ہے کہ وہ قدیم ذاتی نہیں ہے، یعنی وہ رب تعالیٰ کی طرح قدیم نہیں ہے، اس پر اعتراض ہے ہمارا. اب داس صاحب کہہ رہے ہیں اگر وہ لوگ یوں کہیں کہ ہماری مراد قدیم سے ہمیشہ رہنے والا قدیم ہے، جو نہ کسی وقت عدم تھا اور نہ عدم ہوگا. ٹھیک ہے جی، اللہ کی ذات قدیم ہے. اللہ کی ذات واحد ایسی ذات ہے جو عدم نتھنگنیس کو کہتے ہیں، جس کا خاتمہ ہو جائے وہ معدوم ہو جاتی ہے. تو داس صاحب کہتے ہیں اگر وہ یہ کہیں کہ روح قدیم زمانی نہیں ہم کہہ رہے ہیں، ہم قدیم ذاتی کہہ رہے ہیں. اور قدیم ذاتی مطلب کہ روح ایک ایسی ایگزسٹنس ہے کہ کبھی بھی وہ نتھنگنیس میں نہیں تھی، معدوم نہیں تھی، عدم میں نہیں تھی، ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ رہے گی. اگر وہ یہ کہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ روح قائم بذات خود ہے یا اپنے قیام میں غیر کی محتاج ہے؟ تو زاہد صاحب کہتے ہیں پھر ہم ان سے یہ سوال کریں گے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ روح ٹھیک ہے جی ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ رہے گی، اس کو بنانے والا کون ہے؟ یہ خود بنی ہے یا کسی نے اس کو بنایا ہے؟ یہ کون، who's the creator؟ اگر وہ کہیں کہ وہ قدیم ہے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ خالق عالم ہے یا نہیں. اور اگر وہ کہیں کہ عالم کا خالق نہیں تو پھر اس صورت میں خالق عالم کے علاوہ دوسرے قدیم کا ثابت کرنا لازم آئے گا، اور یہ بات عقل سے دور ہے، کیونکہ قدیم ذاتی کی نہ ابتدا ہوتی ہے اور نہ انتہا، اور نہ وہ کسی میں محصور ہوتا ہے. یہ کچھ یہاں پہ ٹائپوگرافیکل ایررز ہیں، ان کو میں نے اسکپ کیا ہے. داس صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ گروپ یہ کہے کہ روح قدیم ذاتی ہے، یعنی وہ کبھی بھی عدم میں نہیں تھی، تو ہم ان سے ایک سوال کریں گے کہ یہ روح جو ہے اس کا قیام کہاں سے ہے، یہ پاور اپنی کہاں سے ڈرائیو کرتی ہے؟ اور اگر وہ یہ کہیں کہ وہ پاور اپنے آپ سے ڈرائیو کرتی ہے، خود ہی ڈرائیو کر رہی ہے اپنی پاور، تو پھر ہم اس سے پوچھیں گے کہ اس روح نے کائنات کو بھی خلق کیا ہے یا کائنات کو خلق نہیں کیا؟ تو وہ کہیں گے کہ کائنات کو تو خلق نہیں کیا، لیکن ہاں اپنے آپ کو اس نے خلق کیا ہے، کائنات کو خلق نہیں کیا. تو داس صاحب کہتے ہیں کہ پھر دو قدیم چیزوں کی ڈویلٹی اس دنیا میں آ جائے گی. ڈویلٹی، دو قدیم ہو جائیں گے، اور قدیم کی یہ شان نہیں ہے کہ کوئی دوسرا قدیم اس کو گھیرے ہوئے ہو، یا ایک قدیم کے اندر ایک اور قدیم گھسا ہو. ٹھیک ہے،
یہ دوبارہ سے آرگومنٹ دیکھیں کہ کیسے وہ ریبٹ کر رہے ہیں. بہت اچھی اور سالڈ لاجیکل ریبٹل ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر قدیم زمانی والے پوائنٹ پہ تو ہم ان کے ساتھ تھے جی, زمانی طور پہ قدیم ہے. اگر وہ کہیں کہ جی قدیم ذاتی ہے تو ہم کہیں گے یہ پاور کہاں سے ڈرائیو کر رہی ہے. اور سپوز وہ کہیں جی پاور بھی خود ہی ڈرائیو کر رہی ہے تو ہم کہیں گے کریٹ, باقی چیزیں بھی اس نے کریٹ کی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی باقی چیزیں اس نے کریٹ نہیں کی, بس خود اپنے آپ کو کریٹ کیا, باقی چیزیں اس نے کریٹ نہیں کی. تو اس کا مطلب ہے کوئی اور ہے جو باقی چیزوں کو کریٹ کر رہا تھا, وہ بھی قدیم ہے, یہ بھی قدیم ہے. قدیم کے حصار میں نہیں آ سکتا, اگر وہ حصار میں آ جائے گا تو وہ خود قدیم نہیں ہے. اور قدیم کنٹینر نہیں بن سکتا کہ اس کے اندر ایک اور قدیم آ جائے. قدیم کا پری ریکوزٹ ہے کہ وہ یونین نہیں کرتا. اگر وہ یونین کرتا ہے تو پھر اس دونوں کی قدیم ہونے پر شک پیدا ہو جائے گا. دا صاحب کہتے ہیں لہٰذا جب یہ ساری بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو اس سے ایک اور چیز ثابت ہوگی کہ روح قدیم بذات نہیں ہے. کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ روح اپنی پاور خود ڈرائیو کر رہی تھی, باقیوں کو کریٹ نہیں کیا تھا, صرف اپنے آپ کو کریٹ کیا ہے, یہ بھی امپاسبل ہے. دوبارہ سے دیکھ لیں, اگر وہ لوگ یوں کہیں کہ ہماری مراد قدیم سے ہمیشہ رہنے والا قدیم ہے جو نہ کسی وقت عدم تھا اور نہ عدم ہوگا, تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ قائم بذات خود ہے یا اپنے قیام میں غیر کا محتاج ہے. اگر وہ کہیں کہ قدیم قائم بذات خود ہے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ خالق عالم بھی ہے یا نہیں. اگر وہ کہیں عالم کا خالق تو نہیں, تو پھر اس صورت میں خالق عالم کے سوا دوسرے قدیم کا ثابت کرنا لازم آئے گا, اور یہ بات عقل سے بعید یعنی دور ہے. حالانکہ یہاں ایک قدیم کے وجود و ذات کی ابتدا دوسرے سے ہے اور اسی میں محصور ہے, اور یہ محال ہے. لہذا روح کا قدیم بذات ہونا بھی محال ہے, کیونکہ جس شے کے لیے ابتدا اور انتہا ہو, اس پر کسی شے نے احاطہ کیا ہو, وہ قدیم نہیں حادث ہوتی ہے. بہت خوبصورت. اب ہم اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. داس صاحب نے کہا قدیم ذاتی ہے کہ زمانی ہے. زمانی پہ مسئلہ نہیں ہے, یہ کہہ رہے ہیں ذاتی ہے. ہم نے پوچھا کہ یہ قدیم ذاتی ہے, یہ اپنی پاور خود ڈرائیو کرتی ہے, کوئی اس کو دیتا ہے, انہوں نے کہا خود ڈرائیو کرتی ہے پاور. تو ہم نے پوچھا کہ پھر یہ باقی چیزوں کو بھی اس پاور سے کریٹ کرتی ہے, باقی چیزوں کو. کہا باقی چیزوں کو تو کریٹ نہیں کرتی. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں یہ ایک روح ہے جو قدیم ہے, باقی چیزوں کو کریٹ نہیں کرتی, اپنی پاور خود سے لے کے خود ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی. تو ایک دوسرا خالق بھی ہے, وہ ساری چیزوں کو کریٹ کرتا ہے. اس کو ان کے آرگومنٹ کے مطابق اس نے کریٹ نہیں کیا ہوا, باقی سب کو اس نے کریٹ کیا ہوا ہے. جس نے باقی سب کو کریٹ کیا ہوا ہے اس نے اس کو بھی گھیرے میں لیا ہوا ہے. جس نے اس کو گھیرے میں لیا ہوا ہے, یہ گھیرے میں لے لینا اس کے قدیم ہونے کو ریجیکٹ کرتا ہے. حادث قدیم حادث کو گھیر لیتا ہے, لیکن قدیم قدیم کو نہیں گھیر سکتا. تو اس کا مطلب ہے یہ اپنی پاور بھی خود ڈرائیو نہیں کرتی, یہ بھی کریٹڈ ہے کیونکہ یہ گھری ہوئی ہے کسی قدیم میں. کیونکہ اگر یہ واقعی قدیم ہوتی تو یہ اس کا حصار قبول نہ کرتی, اس کا کسی اور قدیم کا اس کو سراؤنڈ کر لینا یہ قبول نہ کرتی. یہ کہتی کہ بھائی میں نے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے, تم مجھے کیوں گھیر رہے ہو. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں اگر یہ بیچاری روح ادھر ہے, باقی کریٹر نے اس کو گھیرا ہوا ہے, تو کیا ثابت ہو رہا ہے کہ اس کی انتہا بھی ہے, اس کی ابتدا بھی ہے. جس کی ابتدا اور انتہا ہوتی ہے وہ دو فکس پوائنٹس کے درمیان ہے, وہ حادث ہے, وہ قدیم نہیں ہے. قدیم کا ابتدا اور انتہا ہوتی نہیں ہے. تو انفینٹ. اچھا, اب داتا صاحب یہاں پہ رکے نہیں ہیں, دماغ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے
کہ اگر وہ یہ کہیں کہ روح قدیم ذاتی بھی ہے، اپنی پاور بھی خود ڈرائیو کرتی ہے، باقیوں کو بھی روح نے کریٹ کی ہے، یہ بھی تو وہ کہہ سکتے ہیں، اس کا بھی تو کوئی جواب دینا چاہیے۔ مطلب اپنی پاور خود ڈرائیو کی، اپنے آپ کو کریٹ نہیں کیا، یعنی وہ خود ہے اور باقیوں کو کریٹر بن گئی ہے سپوز۔ اگر وہ یہ کہیں کہ وہ خالق عالم ہے تو ہم کہتے ہیں پس وہ قدیم ہے اور خلق حادث ہے۔ اچھا اب اگر ہم ان کا یہ آرگومنٹ فار آرگومنٹ سے ایک دا صاحب کہہ رہے ہیں مان لیں کہ روح کریٹر بھی ہے، خالق عالم ہے وہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اب روح قدیم ہے، اصلی والی قدیم ہے، اور مخلوق کیا ہے؟ وہ حادث ہے۔ ایسا ہی ہے، وہ قدیم ہے، مخلوق حادث ہے۔ تو صاحب کہہ رہے ہیں یہ محال ہے حادث قدیم کے ساتھ یا اس میں سرائیت کرے، یا حادث قدیم کا محل اور موصوف ہو، کیونکہ جو چیز کسی دوسری سے پیوست ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، دوبارہ دیکھ لیں، جملہ سن لیں اور پھر اب دا صاحب کہہ رہے ہیں ہم آرگومنٹ کے لیول پہ ان کا آرگومنٹ بھی مان لیتے ہیں۔ وہ اگر وہ یہ کہیں کہ اسپرٹ کریٹر ہے، اس کا مطلب ہے اسپرٹ اٹرنل ہے اور ہم سب کریٹڈ ہیں، ہم حادث ہیں۔ اب اسپرٹ کہاں پہ گھسی ہوئی ہے؟ حادث لوگوں کے اندر گھسی ہوئی ہے۔ حادث کے اندر کیا گھس گئی ہے؟ اسپرٹ۔ حادث کے اندر تو یہ پاور ہی نہیں ہے وہ کسی قدیم کو اٹھا سکے۔ اگر اسپرٹ جو کہ قدیم تھی اور اب ہمارے جسموں میں بھی آ گئی ہوئی ہے، وہ اس کا اس ریلم میں آ جانا اس کے قدیم ہونے کو ڈیفائی کر رہا ہے، کیونکہ اگر وہ قدیم ہوتی تو ٹائم اینڈ سپیس اور اس باؤنڈریز والے عالم ناسوت اور پھر اس میں بھی باؤنڈریز والے انسان کے اندر وہ کیسے آ جاتی؟ اس کو تو انفینٹ ہونا چاہیے تھا، اور انفینٹ فینٹ کے اندر آ نہیں سکتا، اور اگر فینٹ میں آ گیا ہے تو وہ انفینٹ نہیں ہے، وہ بھی حادث ہے۔ تو سب کہہ رہے ہیں یہ محال ہے حادث قدیم کے ساتھ یا اس میں سرایت کرے، سرایت یعنی مکس ہو، یا حادث قدیم کا محل ہو۔ ہم محل کہتے ہیں کنٹینر کو، ہم کنٹینر تھے، وی ور کریٹڈ، روح اندر گھس گئی اور روح تھی قدیم، تو اس کا مطلب ہے قدیم کا مطلب ہے اٹرنل، قدیم کا مطلب ہے انفینٹ، تو وہ فینٹ کنٹینر میں آئے گی، وہ تو خود فینٹ ثابت ہو جائے گی۔ دا صاحب کہتے ہیں کوئی چیز جو دوسری سے پیوست ہوتی ہے، جو دو چیزیں آپس میں پیوست ہوتی ہیں یا یونین میں ہوتی ہیں، وہ وہی ہوتی ہیں، یعنی حادث کا حادث کے ساتھ ریلیشن شپ بنے گا۔ اگر ہم حادث کنٹینرز ہیں تو ہماری اسپرٹ بھی حادث ہوگی، قدیم نہیں ہو سکتی۔ اور دا صاحب کہہ رہے ہیں دوسرا یہ کہ ملنا اور جدا ہونا، ملنا اور جدا ہونا حادث کے علاوہ کسی اور چیز پر روا نہیں۔ اسپرٹ جو ہے وہ آ رہی ہے، اسپرٹ جا رہی ہے۔ گاڈ اس سینس میں آ جا تو نہیں رہے، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت تو ان چیزوں سے پاک ہیں، یہ تو ہیومن ایٹریبیوٹس ہیں، آنا جانا، یا کریٹڈ ریلم کے ایٹریبیوٹس ہیں۔ دوسرا یہ ملنا جلنا حادث کے علاوہ کسی اور چیز پر جائز نہیں، کیونکہ حادث چیزیں سب ایک دوسرے کی ہم جنس ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑا بلند ہے۔ اسپرٹ کو گاڈ نہ سمجھنا، کیونکہ گاڈ نہ کسی کے جسم میں آتا ہے نہ جاتا ہے، وہ ان چیزوں سے ہی پاک ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون۔ اچھا اب دیکھیں دا صاحب نے 3 لیولز پہ ان کو ریبٹ کی ہے، کیسی خوبصورت بات ہے۔ اگر وہ قدیم زمانی کہیں کوئی اعتراض نہیں، اگر وہ یہ کہیں کہ قدیم ذاتی ہے اور کریٹر نہیں ہے
طه صاحب نے اس آرگومنٹ کو پہلے ریبٹ کیا. پھر اگر وہ یہ کہیں قدیم ذاتی ہے اور کریٹر بھی ہے تو اس آرگومنٹ کو بھی انہوں نے رد کر دیا. اچھا اب دیکھیں ایک اور چیز. اگر وہ یہ کہیں کہ روح قائم بذات خود نہیں بلکہ اس کا قیام غیر کے ساتھ ہے تو یہ دعویٰ دو باتوں سے خالی نہیں. یا تو روح ایک صفت ہوگی یا عرض. اچھا وہ بھی موڑ نہیں نہ رہے وہ والے لوگ بھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسپرٹ قدیم پتہ کیوں ہے؟ اسپرٹ قدیم ان معنوں میں ہے کہ وہ گاڈ کی پراپرٹی ہے نا, تو گاڈ کی پراپرٹیز تو قدیم ہی ہوتی ہیں. کہ جی روح کو ہم قدیم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ روح بذات خود کوئی چیز ہے, اس کا قیام اس یعنی یہ سیلف سسٹیننگ ریالٹی نہیں ہے. پہلے تو وہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ اپنی پاور خود ڈرائیو کر رہی ہے. کہتے ہیں اپنی پاور خود ڈرائیو نہیں کرتی, اس کا قیام غیر یعنی ان کی فریم ورک میں گاڈ اپنے سے نہیں غیر سے پاور ڈرا کر رہی ہے, اور وہ غیر کون ہے؟ خدا. تو داس صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر یہ دعویٰ مان لیا جائے تو پھر تو یہ صفت ہوگی. عرض بھی پراپرٹی کو کہتے ہیں, صفت بھی خوبی کو کہتے ہیں. پھر اسپرٹ کی انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس تو نہ ہوئی نا. پھر ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یا تو یہ پراپرٹی ہے یا یہ کوئی کوالٹی ہے. either it's a quality or it's a property. اگر وہ یہ کہیں کہ روح عرض ہے, روح از اے پراپرٹی, تو لا محالہ اسے کسی محل کے اندر ماننا پڑے گا. اگر وہ یہ کہیں کہ روح پراپرٹی ہے تو اب روح کا کوئی پوزیسر ہوگا نا, اس پراپرٹی کا پوزیسر, محل, کنٹینر. اگر وہ کہیں کہ روح پراپرٹی ہے تو لا محالہ اسے یا کسی محل کے اندر ماننا پڑے گا یا کسی لا محل کے اندر ماننا پڑے گا. جیسے ہم کہتے ہیں نا مکان یا لا مکان, تو خدا جس جگہ پر ہے وہ اس کو لا محل کہہ دیتے ہیں ہم, کیونکہ وہ ایک انفینٹ کنٹینر ہو جائے گا ایک درجے پہ, اور محل جو ہے وہ ذرا فینٹ ہے. تو یا یہ پراپرٹی کسی حادث کی ہے یا یہ پراپرٹی اس قدیم کی ہے. اگر حادث کی ہے تو کسی کنٹینر میں ہے, محل میں ہے. اگر قدیم کی ہے تو لا محل میں ہے. یہی ہوگا نا. اگر وہ کہیں کہ جی یہ روح ایک پراپرٹی ہے, اپنی پاور خود ڈرائیو نہیں کرتی, کسی اور سے ڈرائیو کرتی ہے, تو وہ کوئی اور کون ہو سکتا ہے؟ کوئی اور یا تو حادث ہوگا یا قدیم ہوگا. اور کنٹینر بھی یا قدیم والا کنٹینر ہوگا یا پھر حادث والا کنٹینر ہوگا. حادث والا کنٹینر محل, قدیم والا کنٹینر لا محل. داس صاحب کہتے ہیں اگر وہ کہیں کہ عرض ہے تو لا محالہ اسے یا کسی محل کے اندر ماننا پڑے گا یا لا محل کے اندر. اگر محل کے اندر کہیں تو اس کا وہ محل بھی اسی طرح کا عرض اور قائم بغیر ہوگا. اب محل کیا چیز ہے؟ حادث, کریٹڈ. اب روح جو کہ کوالٹی ہے وہ کسی محل کے اندر ہے اور وہ بھی حادث ہے. تو داس صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کنٹینر ہے یہ تو بذات خود کسی کا محتاج ہے, کنٹینر بھی حادث ہے. تو جو خود کنٹینر حادث ہے اس کی پاورز کی اور اس کے قیام کی کیا بات کرنی, وہ تو بالکل میننگ لیس بات ہے. اگر محل کے اندر کہیں تو اس کا وہ محل بھی اسی طرح کا عرض اور قائم بغیر ہوگا, اور اس صورت میں پھر قدیم ہونے کا اطلاق ان پر جائز ہی نہیں. وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اسپرٹ قدیم ہے, اسپرٹس قدیم ہے, لیکن یہ قدیم کس سینس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی کی کوالٹی ہے. اگر حادث چیز کی کوالٹی ہے تو پھر تو ویسی قدیم نہیں ہے نا. اگر محل کے اندر ہے, محل تو حادث ہے,
تو وہ بھی بیچارہ ویسے ہی ہے، وہ کیسے قدیم ہے؟ وہ تو قدیم نہیں ہے. اچھا اب اگلا پوائنٹ دیکھ لیں. اگر روح عرض قائم بذات خود نہیں، یعنی اگر یہ ایسی کوالٹی ہے جو اپنی پاور خود سے حاصل نہیں کرتی، تو پھر اس کا مطلب ہے یہ حادث ہے. تو حادث تو لا محل کے اندر قیام کر ہی نہیں سکتی. میں اس آرگومنٹ کو ذرا سمپلیفائی کوئکلی کر لوں. دا صاحب فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ روح اپنی پاور خود سے ڈرائیو کرتی ہے لیکن وہ کریٹر نہیں ہے. دا صاحب نے ریبٹل دے دیا. پھر کچھ لوگوں نے کہا روح بذات خود اپنی پاور بھی ڈرائیو کرتی ہے، کریٹ بھی کرتی ہے. دا صاحب نے اس کا بھی ریبٹل دے دیا. اب آرگومنٹ کا درپیش ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ روح پراپرٹی ہے کسی کی، اور اس پراپرٹی کی وجہ سے یہ قدیم ہے. کسی کی پراپرٹی ہے، خود پاور ڈرائیو نہیں کرتی، لیکن اس پراپرٹی کی وجہ سے یہ قدیم ہے. تو دا صاحب نے کہا کہ اگر یہ پراپرٹی ہے تو اس کا کوئی کنٹینر ہوگا. کنٹینر کون سا ہے؟ محل یا لا محل؟ اگر کنٹینر محل ہے تو محل تو خود حادث ہے، تو حادث تو قدیم ہو ہی نہیں سکتے. اور اگر کنٹینر لا محل ہے تو لا محل تو قدیم ہے، اور قدیم اور حادث کی بھی یونین نہیں ہو سکتی. وہ پیچھے ہی ابھی انہوں نے بتایا ہوا ہے ہمیں. کیونکہ اگر قدیم اور حادث کی یونین ہو جائے گی تو شرک ہو جائے گا، اور شرک تو اللہ کے ہاں ہو نہیں سکتا. وہاں پھر تو توحید ہے. دا صاحب کہتے ہیں اگر وہ کہیں کہ یہ صفت قدیم ہے جیسے اہل تناسخ اور حلولیہ کہتے ہیں، اور پھر اس کو حق تعالیٰ کی صفت قرار دیتے ہیں، تو یہ محال ہے کہ حق تعالیٰ کی صفت قدیم حادث مخلوق کی صفت ہو جائے. یہ امپاسبل ہے. اور یہ بھی جائز نہیں کہ اس کی قدرت مخلوق کی قدرت ہو جائے. تو دا صاحب اس کو اور انہوں نے سمپل کر دیا ہے کہ اگر وہ کہیں کہ جی صفت قدیم ہے، جیسے کہ اہل تناسخ یہ ٹرانس مائگریشن کا کانسیپٹ ہے، روح ایک باڈی سے دوسری باڈی میں چلی جاتی ہے ہندوازم کا. اور حلولیہ جو فیک صوفیز ہیں جو کہہ رہے ہیں گاڈ کی روح بندے کے اندر آ جاتی ہے اور وہ یونین ہوتی ہے. دا صاحب کہہ رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کی صفت قدیم ہوتی ہے. حق تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ کبھی بھی حادث لوگوں کی صفت ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کی قدرت مخلوق کی قدرت ہو جائے. پاسبل ہی نہیں ہے. پاور کہہ لیں یہاں پہ، اتھارٹی. ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی یہ صفت قدیم مخلوق کی صفت ہو تو لا محالہ مخلوق اس سے متصف ہوگی، حالانکہ یہ محال ہے کیونکہ صفت قدیم کا موصوف حادث نہیں ہو سکتا. داسا فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اسپرٹ اللہ کی پراپرٹی ہوتی اور اس کا کیریئر ایک حادث بندہ ہوتا تو حادث اللہ کی پراپرٹی کا ویٹ اٹھا ہی نہیں سکتا. یہ امپاسبل ہے. متصف یعنی اس کو پوزیس کرنا، یہاں پر پوزیس کے معنوں میں. اللہ تعالیٰ کی یہ صفت قدیم اگر مخلوق کی صفت ہو تو لا محالہ وہ اس سے متصف ہوگی. یعنی اللہ کی صفت تھی، اگر ہم یہ امیجن کریں اسپرٹ، اور وہ مخلوق کی باڈی کے اندر آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے مخلوق نے اس کو پوزیس کر لی ہے، اس کو گھیرا ڈال لیا ہے. حالانکہ یہ امپاسبل ہے. صفت قدیم کا موصوف حادث ہو ہی نہیں سکتا. ایک ایسی صفت جو اللہ کی اٹرنل صفت ہے، اس کا پوزیسر ایک کریٹڈ چیز نہیں ہو سکتی. یعنی اللہ اگر رحمان ہے اپنی شان کے مطابق، تو اللہ کی شان جو رحمانیت والی ہے وہ کوئی انسان پوزیس ہی نہیں کر سکتا، اور نہ اللہ دیتا ہے کسی کو، وہ اس کی شان ہے. اس لیے لا محالہ قدیم کا حادث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا.
دادا صاحب کہہ رہے ہیں ان شارٹ تم چھوڑ دو ساری جو میں نے ریبٹلز دی ہیں, ایک ہی بات سمجھ لو کہ حادث اور قدیم کا کوئی فزیکل ریلیشن شپ نہیں ہے. حادث کی کوالٹیز حادث والی ہوتی ہیں, قدیم کی کوالٹیز قدیم والی ہوتی ہیں. اور اگر یہ روح اس کی پراپرٹی ہوتی ہے اور بندے نے اس کے باڈی میں کنٹین کر لیا ہوتا تو اس کے قدیم ہونے پر شک پیدا ہو جاتا, اس کے کریٹر ہونے پر شک پیدا ہو جاتا, جو نہیں ہو سکتا. وی آر انکمپیریبل ریالٹیز. تو دادا صاحب فرماتے ہیں لہٰذا ملحد لوگوں کے تمام اقوال روح کے متعلق باطل ہیں. جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں سارے ان کے اقوال باطل ہیں. داتا صاحب نے ایک ایک کا پوسٹ مارٹم کیا ہے اور انٹلیکچوئل آنیسٹی کے ساتھ کیا ہے. شاید انہوں نے بھی اتنے آرگومنٹس اپنے خود بھی نہ سوچے ہوں جو دادا صاحب نے پہلے خود کلیریفائی کیے ہیں کہ تمہارا یہ آرگومنٹ ہے اور یہ دیکھو یہ ریبٹل ہے اس کا. تو دادا صاحب فرماتے ہیں ملحد لوگوں کے تمام اقوال روح کے متعلق باطل ہیں, پس ثابت ہوا کہ روح مخلوق ہے اور اس کے حکم سے ہے. اٹ از اے کریٹڈ ریالٹی اور اللہ کا آرڈر سے کریٹ ہوئی ہے. اور جو شخص اس کے علاوہ کچھ اور کہے وہ کھلا مکابرہ ہے, بلکہ وہ شخص حادث اور قدیم میں فرق ہی نہیں کر سکتا. کہ جب اسلامی فلسفہ اور اسلامی تھیولوجی پڑھائی جاتی تھی تو جو پہلی دو ٹرم سکھائی جاتی ہیں وہ قدیم اور حادث ہیں. جب تک یہ ٹرمز آپ کو اچھی طرح سے, ہم تو اس کو بہت ہی ایک منیمل لیول پر ہم نے بات کی ہے نا سمجھنے کے لیے, لیکن جو پہلے دو اسباق ہیں وہ اتنے انٹرنلائز کروا دیے جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ گاڈ ہے اور بندہ بندہ ہے. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس بندے کو قدیم اور حادث کے فرق کا نہیں پتا وہ مسٹیسزم پہ بات کرے گا. یعنی یہ تو اتنی بیسک بات ہے جو شاید بچے کو پتا ہے کہ قدیم اور حادث کا فرق کیا ہے. مقابرہ کیا چیز ہے؟ ایگزیجریشن. نہیں, جب ایز اے ٹرم استعمال کیا جاتا ہے تو وہ ایک, ویسے اب ٹائم والی تو قدامت ایک اور چیز ہے. قدیم جب ایز اے ٹرم بولا جاتا ہے تو صرف اللہ کے لیے بولا جاتا ہے, ایگزیجریشن. تو دادا صاحب کہتے ہیں پس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہم کو بدعت اور خطرہ نفسانی سے محفوظ رکھا. وہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا ہی شکر ہے, یہ اللہ کا ہی فضل ہے کہ روح کے متعلق میں نے کوئی انوویٹیو آئیڈیا ایبزارب نہیں کر لیا. بدعت انوویشن کو کہتے ہیں, جو نبی پاک سے ہٹ کر ہو, سنت سے ہٹ کر ہو, یا میں نے اپنے نفس کی پیروی کر کے کوئی نیا کانسیپٹ نہیں گھڑ لیا. یہ اللہ کا ہی فضل ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو بدعت اور خطرہ نفسانی سے محفوظ رکھا اور عقل دی کہ جس سے ہم اس کی مصنوعات میں غور اور استدلال کرتے ہیں, اور ہمارے دل کو اس نے ایمان کے نور سے منور کیا جس سے ہم اس کو پہچان لیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں بھی یہ جو صحیح بات بتا رہا ہوں یہ خدا تعالیٰ ہی کا فضل اور کرم ہے, احسان ہے اس کا. اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں وہ لاجیکل فیکلٹی دی, استدلال دیا کہ ہم اس کی کریشن میں, اس کی مصنوعات میں, اس کی کاریگری میں غور کر سکتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہمارے دل کو وہ لائٹ ملی جس سے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں, ورنہ شاید ہم بھی ٹامک ٹوئیاں مارتے. اور دادا صاحب کہتے ہیں اور وہ ایسی حمد و ثنا کے لائق ہے, میرا رب ایسی حمد و ثنا کے لائق ہے جس کی کوئی انتہا نہ ہو, کیونکہ حمد متناہی حمد لا متناہی کے مقابلے میں مقبول نہیں ہوتی. کہہ رہے ہیں رب تعالیٰ کی ایسی حمد کرو جو کہ انفینٹ ہو, اور ہم تو بے وقوف فائنائٹ بھی حمد اس کی نہیں کر سکتے. اور دادا صاحب کہہ رہے ہیں کہ فائنائٹ حمد کبھی مقبول نہیں ہوتی, انفینٹ حمد اس کی بیان, کیونکہ وہ سزاوار ہے اس بات کا, وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی انفینٹ حمد بیان کی جائے. اور دادا صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعے سے اس کی انفینٹ حمد کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کیا ہے, وہ خود بتائیں گے. لیکن ابھی کے لیے جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, یہ اللہ کا سکھایا ہوا وہ فکر ہے جو کہ یہی ہم بول سکتے ہیں, کیونکہ ہم اور کچھ کی حمد کر نہیں سکتے. ہم اس کا
تو دا صاحب کہتے ہیں وہ ایسی حمد و ثنا کے لائق ہے جس کی کوئی انتہا نہ ہو، کیونکہ حمد متناہی نعت لامتناہی کے مقابلے میں مقبول نہیں ہوتی۔ اور جب اہل ظاہر نے یہ حکایت اہل اصول سے سن لی تو انہوں نے خیال کر لیا کہ سب اہل تصوف کا یہی عقیدہ ہے۔ اہل ظاہر مولویوں کو کہہ رہے ہیں دا صاحب، اور اہل اصول یہاں پر جو مسلم علم الکلام کے سکولرز تھے، ہاں جی، مسلم علم الکلام کے جو سکولرز تھے ان کو اہل اصول کہہ رہے ہیں، مسلم فلاسفرز اور مسلم تھیولوجنز۔ جو مسلم فلاسفرز اور تھیولوجنز تھے وہ ان چیزوں پہ بڑی بحث کرتے تھے، فری ول کیا ہے، پری ڈیسٹینیشن کیا ہے، روح کیا ہے۔ تو بہت سی ڈیبیٹس ان فلاسفرز اور تھیولوجنز کی تھیں۔ تو کہتے ہیں مولویوں نے جب اسپرٹ کے بارے میں غلط انفارمیشن تھیولوجنز اور فلاسفر سے لی تو انہوں نے سمجھا کہ صوفی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ روح ایسی ہے۔ جب اہل ظاہر نے یہ حکایت اہل اصول سے سن لی تو انہوں نے خیال کیا کہ سب اہل تصوف کا یہی عقیدہ ہے، یہاں تک کہ وہ اسی بھاری غلطی اور ظاہری خسارے کی وجہ سے صوفیہ کرام کے جمال سے حجاب میں ہو گئے اور ولایت الہی کا لطیفہ اور ربانی تجلیات کے شعلے ان سے پوشیدہ ہو گئے، اس لیے کہ طریقت کے بزرگوں اور سرداروں کے نزدیک خلقت کا انہیں رد کر دینا یا قبول کر لینا برابر ہے، واللہ عالم۔ اب دا صاحب نے ان 2-3 فکروں میں بھی بہت بڑی باتیں کر دی ہیں اور سمجھنے کے قابل وہ باتیں ہیں۔ پہلے تو انہوں نے اللہ کی حمد کی ہے اور کہا کہ جی اللہ کی حمد سارے کریں۔ اب انہوں نے اپنے اس روح کے سیکشن کو کنکلوڈ کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہری ملاؤں نے اولیاء اللہ کے کھاتے میں فلاسفرز اور تھیولوجنز کی، متکلمین اور فیلسوف کی غلطیاں ڈال دیں اور کہا کہ صوفی بھی روح کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں، اور انہوں نے نقصان صوفیاء کا نہیں کیا۔ صوفیاء کا کوئی ایکسیپٹ کرے ریجیکٹ کر لے ان کے لیے برابر ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کی حمد میں ہوتے ہیں ہمیشہ۔ انہوں نے اپنا نقصان کیا کیونکہ صوفیوں کے پاس اللہ رب العزت کی لائٹ تھی، اور اگر صوفیوں سے جڑتے تو اللہ کی کریکٹ انٹرپریٹیشن اور لائٹ حاصل کر سکتے تھے، لیکن صوفیوں سے حجاب میں جا کر اپنا ہی خسارہ کرایا۔ تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ صوفیوں کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے صوفی ٹیکسٹ پڑھو، ریسرچ کرو اور اللہ کی لائٹ حاصل کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکم یا انبیاء اللہ، السلام علیکم داتا صاحب، السلام علیکم حضرت عبد القادر جیلانی۔ اے زاہدو، تم اچھا زہد اختیار نہیں کرتے، اپنے نفس اور اپنی خواہشات کے موافق زاہد بنتے ہو اور اپنی رائے کو مستقل سمجھتے ہو۔ خود رائے مت بنو، تابع بنو، اور اللہ کی معرفت والے ان مشائخ کی صحبت اختیار کرو جو عالم با عمل ہیں اور بغیر کسی لالچ کے خالص خیر خواہانہ نصیحت کی زبان سے مخلوق پر متوجہ ہیں کہ اپنے قلوب کا رخ تم سے پھیر لیتے ہیں اور اپنے قلوب کا رخ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دینے سے مال و جاہ کی لالچ زائل کر چکے ہیں۔ وہ خدا ہی کی طرف سے متوجہ ہیں اور اس کے سوا سب سے روگرداں ہیں۔ اے صاحب زادے، اس سے قبل کہ تجھ کو موت آ جائے اور تیری جگہ پر تیرا جانشین بیٹھے، اپنے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کر۔ صالحین کے حالات میں تو صرف ان کے تذکرے اور ان کی تمنا اور ہوس پر قناعت کر بیٹھا، جیسے کوئی شخص پانی کو مٹھی میں لے اور سمجھے کہ بڑی چیز قبضے میں آ گئی۔ سو اس خیال خام سے ہاتھ دھو رکھے، کیونکہ جب اپنا ہاتھ کھولے گا تو کچھ بھی نہ پائے گا۔
تجھ پر افسوس خالی تمنا حماقت کا جنگل ہے کہ جس کے اندر خزانہ ڈھونڈنے کی ہوس میں احمق ہی مارا مارا پھرتا ہے۔ تو کام تو اہل شر کے سے کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے اہل خیر کے درجات کی، یہ حماقت نہیں تو کیا ہے؟ جس شخص کی امید کو خوف پر غلبہ ہوا کہ خدا سے سب کچھ مل جانے کی توقع میں اس کے عذاب سے نہ ڈر بنا، وہ زندیق ہو گیا، اور جس کا خوف اس کی امید پر غالب آیا کہ مغفرت کی آس ٹوٹ ہی گئی، وہ مایوس ہو گیا کہ توبہ کی توفیق ہی جاتی رہی۔ پس سلامتی ان دونوں حالتوں کے اعتدال میں ہے، بیلنس میں ہے، خوف اور امید کے بیلنس میں سلامتی ہے، کہ جس درجے میں فرمانبرداری پر رحمت کی توقع ہو، اسی درجے میں گناہ پر گرفت کا اندیشہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کے خوف اور امید کو اگر وزن کیا جائے تو یقیناً دونوں برابر نکلیں گے۔ ایک بزرگ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ حق تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک پاؤں پل صراط پر رکھا اور دوسرا پاؤں جنت میں، کہ عبور میں دیر نہ لگی، اور یہ ثمرہ ان کے خوف اور امید کی وجہ سے ملا۔ ان پر اللہ کا سلام نازل ہو، واقعی وہ بڑے فقیہ، زاہد اور متقی تھے۔ علم بھی سیکھا اور اس پر عمل بھی کیا۔ علم کا حق علم کو دیا اور اس پر عمل کر کے عمل کا حق عمل کو دیا، اس میں اخلاص برت کر۔ پس حق تعالیٰ نے ان کو خوشنودی بخشی کیونکہ انہوں نے اس کو اپنا مقصود بنایا تھا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خوشنودی عطا فرمائی اس لیے کہ انہوں نے آپ کی مطابعت کی تھی۔ اللہ کی رحمت ہو ان پر اور تمام صالحین اور ان کے ساتھ ہم پر بھی۔ ہر وہ شخص جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع نہ کرے اور اپنے ایک ہاتھ سے آپ کی شریعت اور دوسرے ہاتھ سے آپ کی کتاب یعنی قرآن کو جو آپ پر نازل ہوئی تھی نہ تھامے، اور آپ کے چلے ہوئے راستے میں حق تعالیٰ کی طرف نہ چلے، وہ ہلاک ہوا، وہ گمراہ ہوا۔ قرآن اور شریعت کی بات کریں کہ دونوں کو ساتھ لے کے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے پہ چلتے ہوئے اللہ کی طرف بڑھنا ہے، and that is the correct path۔ اور جو اس کے برعکس کوئی راستہ اختیار کرے گا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہلاک ہوا، وہ گمراہ ہوا۔ دونوں قرآن اور شریعت حق تعالیٰ کی طرف کا راستہ چلانے والی ہیں۔ قرآن اور شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف کا راستہ چلانے والی ہیں۔ قرآن تیرا رہبر ہے حق تعالیٰ تک پہنچنے کو، اور سنت تیری رہبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کو۔ اے میرے اللہ، دوری ڈال دے ہمارے اور ہمارے نفسوں کے درمیان کہ ایک دوسرے کے پاس نہ بھٹکے، اور ہم کو عطا فرما دنیا میں بھی خوبی اور آخرت میں بھی خوبی، اور ہم کو بچا دوزخ کے عذاب سے۔ آمین۔